دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ فاضل بھائی حضرت مولانا محمد حسن سالم صاحب حفظہ اللہ تعالی. آپ سب سے گزارش ہے کہ ٹیک چھوڑ دیں، آگے ہو جائیں. جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اچھی بات نہیں ہے. درمیان میں آ جائیں، درمیان میں آ جائیں، ٹیک چھوڑ دیں. جو بڑے ہیں ان کی جو مجبوری ہے نوجوان طبقہ کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حسن صاحب. پیچھے ہو جاؤ. اور پیچھے ہو جائیں. وہ جو بچے بیٹھے ہیں وہ سامنے آ جائیں. آپ سے قاری صاحب نے بولا ہے نا کہ ادھر آ جائیں. میرا خیال ہے بات ماننی چاہیے. بیٹا آپ کی کمر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ بہت اچھے بچے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وعن إياذ بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. ان اللہ عالم بذات الصدور، عظیم ذات ہیں. تمام قسم کے جائز مسنون درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا سید الاولین والآخرین امام الدنیا و امام الآخرہ و امام الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قابل صد احترام بھائیوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے محترم بھائیوں، یہ پروگرام کوئی روایتی پروگرام نہیں ہے، کوئی جلسہ کانفرنس نہیں ہے. خطیب صاحب آئیں اور اپنی معروضات اپنے انداز میں بیان کر کے چلے جائیں. یہ پروگرام روایت سے ہٹ کے ہے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے کا پروگرام ہے. اللہ تعالی ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے.
ہماری گفتگو کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 40 سے 45 منٹ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کے لیے انشاءاللہ کھانا بھی موجود ہے۔ دل جمی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم کی حدیث ہے، جو آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے، دین کی کوئی بات سیکھتا ہے، کوئی قرآن کی آیت سیکھتا ہے، جس طرح ہمارے برادر مکرم بتا رہے قاری عبداللہ المنشاوی صاحب کہ عشاء کی نماز کے بعد ترجمہ کلاس ہوتی ہے، انتہائی خوشی ہوئی۔ بہت مساجد میں یہ چیز ناپید ہے، نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی محنت کو بھی قبول فرمائے۔ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے، کوئی آیت کوئی حدیث قاری صاحب سے سیکھنے کے لیے آتا ہے، جتنا اجر ثواب بیت اللہ کا حج کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب میرا رب اس کو بھی دیتا ہے جو اپنے گھر سے اٹھا، مسجد میں پہنچا، قاری صاحب کے سامنے زانوئے تلمذ ہوا، کوئی حدیث سیکھی، کوئی دین کی بات سیکھی۔ جتنا ایک حج کرنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب اس دین کو سیکھنے والے کو بھی میرا رب عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے سے بیٹھے کہ انشاءاللہ آج ہم نے حج کا ثواب لے کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مقدر میں کر دے۔ ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے غرور، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور اللہ کے ہاں بڑا بننے والوں کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں، میرا رب ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تکبر اور غرور کی شدید مذمت کی ہے، اور اہل ایمان کو نرمی کے ساتھ پیش آنے کا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہماری اصل وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے۔ اس لیے کسی انسان کو کسی پر حسب و نسب کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے جتنی بھی یہ برادریاں، یہ حسب و نسب کے سلسلے بنائے ہیں، یہ شناخت کے لیے بنائے ہیں، پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ نبی مکرم کا ارشاد گرامی ہے، من بطأ بہ عمل لم یسر بہ نسب۔ جس آدمی کو قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب و نسب، اس کی برادری، اس کا عالی نسب ہونا اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے ہاں حسب و نسب کی، برادری کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار ایمان ہے، تقوی ہے۔ اگر آپ اللہ کے ہاں کامل اور اکمل بننا چاہتے ہیں تو ایمان کو مضبوط کیجئے، تقوی کو مضبوط کیجئے، کیونکہ اللہ کے ہاں معیار
عزت کا وہ ایمان ہے، تقوی ہے، نہ کہ کسی عہدے، کسی نعمت کی بنیاد پہ، کسی برادری کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اعلی نسب سمجھنے میں۔ تکبر یہ بہت بری چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا کسی بھی بنیاد پہ، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تکبر یہ انسان کا ایمان بھی لے جاتا ہے، انسان کا وقار ختم کر دیتا ہے۔ اور تکبر اور غرور یہ اتنی بڑی اخلاقی بیماری ہے کہ انسان کو ہدایت کو قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ میں اور ان کی بات مانوں، میرا اسٹیٹس، اور یہ کون ہو مجھے سمجھانے والا، اس کی عمر 35 سال ہے، میں 50 سال کا ہوں، میں اور ان کی بات مانوں، یہ جو چیز ہے یہ انسان کو ہدایت کو قبول کرنے سے، حق کو قبول کرنے سے اور پیغمبر کی اطاعت پر چلنے سے، یہ اخلاقی بیماری بندے کو محروم کر دیتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب مغفرت کے، ہدایت کے، رحمت کے بتائے ہیں، اس طرح بہت سے اسباب ہیں جس سے انسان اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے اور وہ عذاب علی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب تکبر، غرور، انا پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی بہت سی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے المتکبر، بڑا ہونا، بڑائی، اونچائی، کبریائی، بلند و بالا ہونا، اونچی شان والا ہونا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ کائنات کے رب کی صفت ہے۔ المتعال، الکبیر، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سی صفات اللہ کی قرآن میں ہیں۔ البصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا، السمیع، بہت زیادہ سننے والا۔ تو دنیا کے کتنی تہ خانے میں چلا جائے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دیکھ نہ رہی ہو، سن نہ رہی ہو، میرا رب تیرے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تیری ہر بات کو سنتا ہے۔ جس طرح میرے رب البصیر، سننے میں اور دیکھنے میں کوئی شریک نہیں ہے، اس طرح میرے رب کے بڑا ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی چادر ہے، بڑائی یہ اللہ کی صفت ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ بڑا ہونا آسمانوں میں، زمین میں، یہ اللہ کے لیے ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے۔ بڑا ہونا یہ میرے رب کی چادر ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی احد منها قذفته فی النار والقیته فی الجہنم۔ میرے محترم بھائیوں، جو انسان اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ کی چادر، اللہ کے لباس کو، بڑا ہونا اللہ کا لباس ہے، اللہ کی چادر ہے، اللہ کی صفت ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے القیتہ فی جہنم، میرا رب اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ جو رب کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے اس دنیا کے اندر پہلا جرم، پہلا گناہ اسی تکبر کی بنیاد پہ ہوا تھا۔ بدبختی کی علامت جو جس کے حصے میں آئی وہ شیطان تھا۔ جب رب نے کہا وَإِذْ قَالَ
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے حوالے سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، کہا میں کیوں کروں، انکار کر دیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو انسان تکبر کی بیماری میں آتا ہے اس انسان کے اندر کفر موجود ہے، وہ اس کفر کو اپنے دل سے نکالے۔ انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا میں منعک ان تسجد اذ امرتک، میں نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ نے کیوں انکار کیا؟ تو کیا کہا تھا؟ ایک ہی جملہ کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اعلیٰ اور ادنا کو، بڑا اور چھوٹے کو، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کرے، بات جستی نہیں ہے۔ میرے رب نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جاؤ جنت سے، تو مردود ہے۔ تکبر کرنے والوں کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کا جنت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میرے رب کی پھٹکار پہ پڑ گی جس نے میرے رب کی بات کا انکار کیا۔ میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر ہے کیا؟ غرور ہے کیا؟ نبی مکرم کے پاس ایک آدمی آیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، تو نبی مکرم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، الکبر بطر الحق، حق بات کا انکار کر دینا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، رب کا قرآن کہتا ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے، واستکبروا عنہا، اس سے منہ موڑ لیتا ہے، تکبر کرتا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، رب ان کے لیے جنت کے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولتا، ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو حق بات کا انکار کرتا ہے۔ پتہ ہے نماز ایسے پڑھنی ہے، پتہ ہے سود حرام ہے، پتہ ہے نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، پتہ ہے حقوق العباد کیا ہے، حق کھانے کا کیا جرم ہے، حلال کھانے کی کیا فضیلت ہے، حرام کھانے کے کیا نقصانات ہیں، اس جرم کی کیا سزا ہے، پتہ ہے حق یہ ہے، پھر بھی نہیں مانتا۔ ولا يدخلون الجنہ، یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ یہ ایک محاورہ ہے، نہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے نہ یہ متکبر جنت میں جائے، یہ میرے رب کا اعلان ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، آخرت حق ہے، انبیاء حق ہیں، فرشتے حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قبر حق ہے، ترازو میں اعمال کا تولے جانا، انسانوں کا تولے جانا حق ہے، قرآن حق، حدیث حق۔ جو ان میں سے کسی ایک بات کا جان بوجھ کے انکار کر دیتا ہے اس کے اندر تکبر کی بیماری ہے، غرور کی اخلاقی بیماری ہے۔ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ تکبر کرنے والا جس کے اندر میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم قرآن کی بات کو نہیں مانتے، حق ہے،
حدیث کو نہیں مانتے، ہے مخلوق رب کی بات کو نہیں مانتا، ہے امتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، ہے مسلمان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، عہدہ آ جائے، نعمتیں آ جائیں، کوئی منصب آ جائے، اس کے لہجے میں فرعونیت آ جاتی ہے، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہی بات کہی تھی، میں اس سے بہتر ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، کم تر سمجھا پیغمبر آدم کو، خود کو بڑا سمجھا، میں اور ان کو سجدہ کروں، یہ جملے میرے اللہ کو پسند نہ آئے۔ اور آج کا مسلمان بھی اس کے جملے میں، ان کی باتوں میں تکبر کی بو آتی ہے۔ ویسے بھی انسان میرے محترم بھائیوں باتوں سے بڑا نہیں ہوتا، عاجزی سے بڑا ہوتا ہے، انکساری سے بڑا ہوتا ہے، اخلاق سے بڑا ہوتا ہے، کردار سے بڑا ہوتا ہے، باتوں سے بڑا نہیں ہوتا۔ پہلی قوموں کو دیکھ لیں، ان پہ عذاب آئے، پہلی قوموں قوم عاد، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِيهَا، اس زمین کے اوپر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، قوم ثمود کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا طاقتور، کھجور کا تنا کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے پیغمبر ہود کو کہا من اشد منا قوہ، اللہ ہم سے کوئی بڑا طاقتور، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ قرآن نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإيماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليه ربك صوت عذاب لم يخلق مثلها في البلاد۔ قوم عاد ایسی مخلوق میرا رب کہتا میں نے پیدا ہی نہیں کی، جرم بڑے تھے، تکبر کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، جنہوں نے حلال و حرام کا فرق ختم کیا، نکاح اور زنا کا فرق ختم کیا۔ ایسی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی۔ کیا کرتے تھے؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، زمین میں فساد کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے، تکبر میں، گھمنڈ، غرور میں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ وجہ کیا بنی؟ تکبر، غرور، انا پرستی، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا۔ کیسے؟ پڑھیں سورۃ الحاقہ، اللہ نے کیا کہا؟ 7 راتیں اور 8 دن تیز ہوا چلتی رہی، تیز ہوا، بڑے بڑے قدور لوگ اس طرح گھوم رہے تھے جس طرح وہ بگولے میں شاپر گھومتا ہے۔ میرے رب نے ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو کہا ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ایسی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی۔ تکبر کرنے والوں کا انجام دنیا میں بھی برا ہے، آخرت میں بھی برا ہے۔ فرعون، اللہ نے اس کو غرق کیا، کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذناہ
وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. کہا میں سب سے بڑا ہوں. میرے رب نے ان کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، غرق کر دیا اور کہا فانظر فانظر، دیکھو ہم ظالموں کو دنیا میں کیسے سزا دیتے ہیں. قارون اللہ نے اس کو بھی زمین میں دنسا دیا، اس کو، اس کے خزانوں کو. کتنا امیر تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی. آج دنیا بل گیٹس کی بات کرتی ہے، بل گیٹس کو اس کے مقابلے میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. جب اس نے کہا یہ میری وجہ سے مجھے خزانے ملے ہیں، حالانکہ میرے محترم بھائیو یاد رکھنے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اولاد دی ہے، عزت دی ہے، برادری دی ہے، مقام دیا ہے، علم و فضل دیا ہے، عبادت دی ہے، نیکی دی ہے، اللہ نے آپ کو کامیابیاں دی ہیں. کبھی یہ نہ کہا کرو یہ مجھے میری وجہ سے ملی ہے، بلکہ ہر اچھی بات کی نسبت، ہر کمال کی نسبت اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف کرنی چاہیے. جب تو یہ بات کرے گا تیرے جملوں میں، تیرے لہجوں میں جھکاؤ آئے گا، میرا رب اتنا ہی تجھے اونچا کر دے. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. جس کی زندگی میں جھکاؤ ہو، جو مومن ہوتا ہے نا اس میں بینڈنگ نہیں ہوتی، فولڈنگ نہیں ہوتی. مومن فلیکسیبل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں تناؤ نہیں ہوتا، جھکاؤ ہوتا ہے. کہاں گیا ابو لہب، کہاں ابو جہل، کہاں سکندر، بڑی بڑی قوموں کے سردار آئے، اللہ نے دنیا میں نیست و نبود بنا دیا. ہوئے نامور، بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. قارون بھی رہا، فرعون، قوم عاد، قوم سمود، بڑے بڑے کافروں کے سرغنے دنیا میں نہ رہے. بیماری کیا آئی؟ میں، تکبر، غرور. اور میرے محترم بھائیو، اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے، یحشر المتکبرون الی یوم القیامہ کامثال الذر فی صور الرجال. قیامت کا دن ہوگا، یہ میں کی رٹ لگانے والے، تکبر اور غرور کی بیماری میں مبتلا لوگ، قیامت کے دن اللہ ان کی شکلیں جسامت چونٹیاں بنا دے گا. لوگ ان کو روندتے ہوئے آگے گزر جائیں گے. جو اپنے آپ کو کہتے میں بڑا ہوں، میں اونچا ہوں، میں اونچا ہوں، حالانکہ اونچا کبریائی بڑائی، اونچائی بلند و بالا رب کی صفت ہے، رب کی چادر ہے. جو رب کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. جب ہم سب نے فوت ہو جانا ہے، موت آپ کو بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، پھر تکبر کس چیز کا؟ کل من علیہا فان، ہر چیز کو موت آ جانی ہے. اذا الشمس کورت، یہ آسمان لپیٹ لیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین ختم ہو جائے گی. ہر چیز کو موت آ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے. محترم بھائیو، یہ اکڑنا مومن کا کام نہیں ہے، کیونکہ جب میرے رب کی پکڑ آتی ہے، انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے. قرآن بھرا پڑا ہے. ابھی قاری صاحب نے اشارہ کیا کہ واقعاتی بات تھوڑی سی اب کرنا. کتنے کتنے بڑے لوگ آئے، اللہ اکڑے، میرے رب نے دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنا کر قرآن میں اتارا.
ہمارے لیے جب بڑے نہیں رہے جن کا نام طوطی بولتا تھا دنیا میں، ہم کیا ہیں؟ اس لیے مومن کی زندگی میں جھکاؤ ہونا چاہیے، تناؤ نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، نیچا سمجھے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخر میں بھی دیتا ہے۔ نبی مکرم کی حدیث ہے، بڑی معروف ہے، ہمارا بھی فیشن ہے نا، ہم دائیں ہاتھ سے برگر پکڑتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بوتل پکڑتے ہیں، ادھر سے برگر کھاتے ہیں، ادھر سے بوتل پیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی تعلیمات اچھی نہیں لگتی۔ ہم کہتے تو ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن جب بات آتی ہے پیغمبر کی ماننے کی، پھر ہم دائیں اور بائیں ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی مکرم کے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا، بڑی معروف حدیث، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، واللہ کے نبی نے کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا۔ ما منعہ الا الکبر، کیا اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں تھا؟ ہاتھ ٹھیک تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں تکبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نے کہا میں نہیں کھا سکتا۔ وہ اللہ کے نبی کا لستطعت، اللہ تجھے توفیق بھی نہ دے۔ پھر جب تک وہ زندہ رہا کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لے جا سکتا۔ تکبر اتنی بیماری ہے، آنے والی نعمتیں میرا رب چھین لیتا ہے۔ دنیا میں علماء نے یہ بات 8 وجوہات کی بنیاد پہ لوگ تکبر کرتے، 8 وجہ۔ پہلی بات علم، میرے پاس علم ہے، جس کے پاس علم آتا ہے وہ ہر دوسرے بندے کو جاہل سمجھتا ہے، وہ علم دنیاوی ہو، وہ دنیاوی علم ہو، وہ دینی علم ہو، وہ ہر دوسرے بندے کو جاہل سمجھتا ہے۔ حالانکہ علم تو آگہی دیتا ہے، شعور دیتا ہے، بڑوں کا احترام دیتا ہے، چھوٹوں کی شفقت دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، بڑے کا احترام نہیں ہے، چھوٹے کی شفقت نہیں ہے، باپ کا احترام نہیں ہے، آج علم کی وجہ سے لوگوں کے لہجے میں فرعونیت آئی۔ اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے وہ مریض کو فوری چھاڑ دیتا ہے، حالانکہ مریض کے 2 اچھے بول مریض کی آدھی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں۔ پہلی وجہ جس سے آدمی تکبر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ علم ہے۔ اگر علم نے تجھے احترام نہیں سکھایا، جھکنا نہیں سکھایا، نرمی نہیں سکھائی، وہ کورس ہے، وہ اپنے کورس پڑھے ہیں، وہ اپنے پیسوں کی ڈگریاں لی ہیں، وہ الٹے ترچھے لفظ آپ نے سیکھے ہیں۔ اگر علم سیکھا ہوتا تیرے الفاظ میں، تیرے انداز میں، تیرے کردار میں، تیرے لہجے میں اخلاق ہوتا، کردار ہوتا، عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی، نہ کہ بڑا پن ہوتا۔ دوسری وجہ جس سے تکبر آتا ہے، عبادت کا تکبر۔ ایک 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو ہر بندہ جہنمی لگتا ہے۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تہجد ہی نہیں پڑھتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں اتنا 1 مہینے میں، یہ قرآن ہی نہیں پڑھتا۔ عبادت کا تکبر سب سے بڑا تکبر ہے۔ نیکی کا تکبر بھی انسان کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تیسری وجہ مال و دولت۔ مال کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور واپس لینے پہ کون قادر ہے؟ اللہ۔ مال دے، اللہ عروج دے تو آپ کو غریب اچھا لگنا چاہیے، نہ کہ اچھا نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ واپس لینے میں قادر ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو امیروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے،
زکات دینے والوں کو زکات لیتے دیکھا ہے. یہ حالیہ سیلاب آیا ہے، یہ منظرنامہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے بھائیوں پہ آزمائشیں آئیں، اس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. جو امیر تھے وہ کنگال ہو گئے، جو زکات دینے والے تھے وہ لینے والے ہو گئے. اس لیے مال و دولت کی بنیاد پہ تکبر نہ کرنا. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے. ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. علم کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے تکبر نہیں آتی. چوتھی چیز حسب و نسب. میں فلاں برادری سے ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، میں عثمانی ہوں، میں علوی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اللہ کے ہاں میں نے شروع میں بات کی تھی، برادری عالی نسب ہونا اس کی اللہ کے ہاں کوئی مقام حیثیت نہیں ہے. ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے یہ حسب و نسب کے سارے انداز پاؤں پہ رونگتے ہوئے ایک ہی بات کہی تھی. کسی کو عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فقیت نہیں ہے. فقیت کس کو ہے؟ ایمان کو، تقوی کو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کی پاکیزگیاں اور نیکیاں اور سخاوتوں کے تذکرے نہ کر. میں رب زیادہ جانتا ہوں. متقی کون ہے؟ ڈرنے والا کون ہے؟ عبادت گزار کون ہے؟ نیکوکار کون؟ میں جانتا ہوں. عہدہ. پانچویں بات، عہدے کی بنیاد پہ لوگ تکبر کرتے. میرا منصب، میری کرسی. یہ کرسیاں تو آنے جانے کی چیزیں. آج تیرے پاس ہے، کل کو میرے پاس ہے، کل کو کسی اور کے پاس. یہ تو آنے والی چیز. کتنے لوگ ہیں یقین کریں عہدے کی بنیاد پہ غریب کو بھیڑ بکریاں سمجھتے، جانور سمجھتے، کیڑے مکوڑے سمجھتے. تو مجھے جانتا نہیں، میں فلاں ہوں، میرا فلاں برادری سے تعلق ہے، میرا باپ فلاں ادارے میں یہ اس پوسٹ پہ ہے. آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. بھائی جانتا ہوں میں آپ کو. کیا حیثیت ہے تیری؟ 130 کروڑ ڈالر کا مقروض ملک، اس کا ایک منسٹر 6 کروڑ کی گاڑی میں آ کے سبزی والے کی ریڑھی کو ٹھوکر، پاؤں کی ٹھوکر سے اس کی ریڑھی گرا دیتا ہے. جب ان عہدے پہ فرعونیت آتی ہے، بتا رہے اس کی سبزی کا ریٹ ٹھیک نہیں ہے، جو 6 کروڑ کی گاڑی میں آیا وہ آپ بتائے گا کہ تو دھندا کر رہا ہے، ماپ تول میں کبھی کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے. آئی عہدے سے فرعونیت لوگوں میں. کامیابی کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے. میں جو ڈیل کرتا ہوں کمال کی ہوتی، میں جو بات کروں نا وہ کوئی انکار ہی نہیں کرتا. نہیں میرے محترم بھائیو، یہ کامیابیاں کون دیتا ہے؟ اللہ. تو ہر کمال کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف. آپ کو صحت میرے اللہ نے دی ہے، مال و دولت اللہ نے دی ہے، اولاد اللہ نے دی ہے. اور جب نعمتیں ملیں، یہ میرا جملہ یاد کیجئے گا، جب نعمتیں ملیں، مہربانیاں ملیں، کامیابیاں ملیں تو اترانا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا. اللہ آپ پر مہربانیاں کر رہے، آپ اترا رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا رب مہربانیاں کرتا جائے اور آپ جھکتے جائیں. یہ ہے مومن. مومن کیا ہوتا ہے؟ فلیکسیبل ہوتا ہے. مومن میں تناؤ نہیں ہوتا، مومن میں جھکاؤ ہوتا ہے. مومن ہو
مسلمان ہیں۔ ساتویں بات خوبصورتی، اللہ نے مجھے نقش و نگار بڑے اچھے دیے ہیں، میں خوبصورت بڑا ہوں، اس لیے لوگ تکبر کرتے۔ میرے بھائیوں یہ بھی چیز آنے جانے والی ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا، ہمارا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے۔ میں نے شروع سے اپنے برادر مکرم پروفیسر سہیر رشید صاحب پوچھا تھا گفتگو، کہتا ہے لوگوں کا مزاج دیکھ لینا، اگر بیٹھے رہیں تو آپ کی مرضی۔ تو میرا خیال ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ہیں بات کریں کہ مکمل کر دیں؟ ہاں جی، آدھوں کی آواز آئی ہے، لگتا بھوک لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی، اللہ آپ کو برکت دے۔ ساتویں بات خوبصورتی، دعا دیکھو اللہ آپ نے مجھے دنیا میں خوبصورت بنایا ہے، اللہ مجھے میری آخرت بھی خوبصورت کر دے، میری قبر بھی خوبصورت کر دے۔ کتنے لوگ ہیں یار، سوشل میڈیا سے ہر بندے کا تعلق ہے، جب بندہ صحیح ہوتا ہے ایک تو اس کی تصویر لگی ہوتی ہے، اور ایک طرف جب بیماری آتی ہے نا، یقین کری بیماری سے ہم لوگوں کے چہروں کو بگڑتے دیکھا ہے۔ حسن کا تکبر۔ اور آٹھویں وجہ طاقت، میرے پاس طاقت بڑی ہے، قوم عاد سے بڑی طاقت ہے فرعون قارون، جن کے تذکرے قرآن میں میرے رب نے عبرت کے لیے بیان کیے ہیں۔ جس طرح قاری صاحب عیسیٰ کی بات ترجمہ قرآن پڑھاتے ہیں، میرے بھائیو جتنے لوگ آئے ہیں، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کلاس لیں، یقین کریں جو آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے ہدایت اس کا مقدر بنتی ہے، توحید اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کو معیار اللہ دے دیتا ہے، حق یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، حرام یہ ہے، حلال یہ ہے، غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے۔ قرآن سب سے بڑا معیار ہے پرکھنے کا، اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے آپ قرآن کو سیکھیں۔ سب سے اس دنیا میں جو سب سے یتیم کتاب ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی قسم قرآن۔ 9th کے بچے سے پوچھو آپ کو فزکس سے نومیریکل آتے ہیں، آپ کو کیمسٹری کے فارمولے آتے ہیں، وہ فرق سمجھے، وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اکیڈمی جائے گا، ٹیوٹر سے پڑھے گا، سکول جائے گا، یار یہ نیومیریکل میں نے حل کرنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، رب کے قرآن کے لیے آپ کر، میری کیا محنت ہے۔ نماز بوڑھا ہو گیا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، آخری پارے کا ترجمہ نہیں آتا۔ کون مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر دنیا سے گئے، سارے معجزے مکمل ہو گئے، ایک معجزہ زندہ ہے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ مجلد قرآن ہے۔ اس نیت سے پڑھا کرو، اس کو جبریل لے کے آیا تھا، میرے اللہ نے اتارا تھا، پیغمبر پہ نازل ہوا تھا، صحابہ نے جمع کر کے لکھا تھا، آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو جبریل لے کے آئے تھے، اللہ نے بھیجے تھے، صحابہ نے سیکھے تھے، پیغمبر نے بولے تھے، وہی الفاظ مزے لے لے کے قرآن کا ترجمہ سیکھو، قرآن پڑھو۔ طاقت، اس کی بلا لوگ تکبر کرتے۔ پیغمبر کے پاس 100 بندوں کی طاقت تھی، لیکن عاجزی، انکساری، جھکاؤ ختم تھا میرے پیغمبر کی۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ حالانکہ جو شاید لکھی جا رہی تھی وہ ہمارے حق میں صحیح نہیں تھی، عمر نے کہہ بھی دیا تھا، لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں ٹھیک۔ جھکاؤ تھا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ میں یقین کرے میرے محترم بھائیوں، اپنی زندگی سے میں نکال دیں، ختم۔ دیکھنا اللہ آپ کو عزت دیتا، راحت، سکون اللہ آپ کو دے۔ یقین کریں، آپ آزما کے دیکھیں، 2 نعمتیں دنیا کی کسی دکان سے نہیں ملتی، والدین کی نعمت
سکون کی نعمت، یہ پیسوں سے نہیں ملتی، ان کی قدر کرنا۔ عاجزی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سکون کی نعمت سے مالا مال۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ بیٹا منہ پھلا پلا کے باتیں نہ کرنا۔ جب تو جا رہا نا پیدل موٹر سائیکل پر، کوئی بڑا آدمی بڑی گاڑی پہ تیز تیرے پاس سے گزر جائے تو سمجھ لینا اس کے پاس دولت نہیں ہے، میں آئی ہوئی ہے، اس کو پتہ یہ نمازی ہوگا، بارش ہوئی ہے، میں نے آرام سے گاڑی کو کراس کرنا ہے۔ تیرے لہجے بتا دیتے ہیں تو متکبر ہے یا عاجزی کرنے والا ہے۔ تجھے محلے کا غریب اچھا نہیں لگتا، اکڑنا نہیں ہے، منہ پھلا پلا کے باتیں نہیں کرنی، غرور کی چال نہیں چلنی، شیخی کور کو، فخر کرنے والوں کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو میرا رب پسند نہیں کرتا۔ تجھے رات کو نیند نہ آئے، تیرے سر میں درد ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی، تو کہاں کھڑا ہے؟ تکبر کی بیماری لیے کیسا انسان ہے، اور پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہوا، پیشاب کی جگہ سے نکلا، پیشاب کی جگہ سے تجھے رکھا گیا، وہاں سے میرے رب نے نکالا، اور غلاظت اٹھائے ہوئے پھر کم از کم آدم کے بیٹے کو یہ تکبر کی چال اور یہ لہجے جچتے نہیں ہیں۔ ہو مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، اس کے اندر یہ بیماری ہو، یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، تکبر کی علامت ہے۔ آپ 100 بار کہیں نہیں قاری صاحب میں تکبر کو ایسے نہیں لٹکاتا، اللہ کا نبی زیادہ سمجھدار تھا تو میں ہم ہاں جی دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہے ہی تکبر کی علامت، تو پھر انشاءاللہ آج کے بعد آپ کی اور میری شلوار ٹخنوں سے نیچے چادر پاجامہ انشاءاللہ۔ میں نے شروع میں کہا تھا میرے بھائیوں، یہ روایتی پروگرام نہیں ہے کہ میں آؤں اور اپنے انداز سے جو کچھ کر کے چلا جاؤں، واہ واہ قرار نہیں، کچھ لے کر جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں۔ یار آج گئے تھے، یہ بات ہمیں ملی ہے، وہ سیکھ کر جائیں۔ یقین کرے پروگرام کا ایک حدیث، ایک نقطہ ہی آپ لے جائیں، یار یہ بات میں نے سنی تھی، انشاءاللہ میں نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے آنے کا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے۔ اللہ نے نا جن کے اندر میں ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی سزا ہے۔ نبی کرم نے فرمایا 3 قسم کے ایسے آدمی ہیں، لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ نے قیامت والے دن کلام ہی نہیں کرنا، غصے والا کلام کرے گا میرا اللہ، قہر والا، بتا یہ کام تو نے کیوں کیا تھا، صفت میری تھی، حق میرا تھا، تم نے کھینچنے کی کوشش کیوں کی۔ 3 آدمی، شیخ الزان بوڑھا ہو گیا ہے لیکن بدکاری کی لعنت سے باز نہیں آ رہا ہے، بادشاہ، اللہ نے عہدہ دیا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعائر مستکبر ہے، ماڑا، اور غریبوں کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے، ان کی گردن میں سریا آتا ہے، وہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی کلام سے، رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جن کے اندر میں ہے، اونچائی، بڑائی، کبریائی،
بلند و بالا ہونا، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما مروہ پہاڑی میں بیٹھے ہو، بات چیز ہو رہی، بات مکمل ہوئی، عبداللہ بن عمرو بن عاص چلے گئے، عبداللہ بن عمر رونے لگے۔ کتنے کا حصہ بتا رہے تھے؟ 13 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے، بتاؤ کس خطبے میں 20 احادیث سنتے ہیں، کتنا ہم روئے؟ لوگ جمع ہوئے، پوچھا عبداللہ روتے کیوں؟ کہا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر کبہ اللہ لوجہہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے وہ میں بڑا، میری بات بڑی، میرا لہجہ بڑا، میرا انداز بڑا، مجھے بات کر کے کوئی جائے کہاں، مجھے گالی دے، میں 2 گالیاں دوں گا۔ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کی حدیث سنا دی کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو الٹا منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ عبداللہ نے یہ حدیث سنائی ہے، اس حدیث نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ کتنا ہم روتے، قرآن پڑھتے روتے، قرآن پڑھتے روتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ جن کی جنت کی بشارتیں، جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، وہ حدیثیں سن کے رویا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بأہل الجنہ کل ضعیف متضعف، کیا میں جنتی لوگوں کی نشانی نہ بتاؤں آپ؟ ہر کمزور بندہ، عاجزی اختیار کرنے والا، انکساری کرنے والا، جھکنے والا، جس کی طبیعت میں نرمی، جس کے لہجے میں نرمی، جس کے اندر احترام ہے، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور جو متکبر ہیں وہ جہنمی لوگ ہیں۔ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث سن لیں، نبی مکرم کی حدیث ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من فارق روح الجسد، جو آدمی دنیا سے گیا، فوت ہو گیا اور اس کے دل میں 3 چیزیں نہیں تھیں، وہ خائن نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ خیانت کرنے والا نہیں تھا، اس پہ کوئی قرضہ نہیں تھا، اور اس کے دل میں تکبر نہیں تھا، میں تو ہے ہی نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کام کیے۔ میرے محترم بھائیوں، چیز نکال اس چیز کو اپنے دل سے، تیری جنت کی بشارت محمد کریم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح پیغمبر نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ 2 چیزوں سے روکا تھا، 2 چیزوں کا حکم دیا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، ہر چیز کی دعا ہے، اس سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ وَأَنْهَاكَ بِاثْنَتَيْنِ، 2 چیزوں سے منع کیا تھا، بیٹا شرک نہ کرنا اور تکبر نہ کرنا۔ انبیاء کو کتنی اللہ نے عزت دی تھی۔ ہاں جی بس کریں جی، یہ اشارہ ہے۔ اچھا، انبیاء کو اللہ نے کتنی عزت دی تھی نا، لیکن ان کی زندگی میں جھکاؤ تھا، نرمی تھی، عاجزی تھی۔ اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی صفات کیا بیان کی ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ان کی چال میں نرمی ہوتی، اکڑ کر نہیں چلتی، خود پسندی کا شکار نہیں ہوتی،
وہ ایک آدمی جا رہا تھا نا، اچھی پوشاک پہنے، اچھا لباس پہنے، میں آ گئی، خود پسندی آ گئی، میرا نے اس کو زمین میں دھنسا دیا کہ جو میں ہے، خود پسندی ہے، یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے، جب بھی اچھا لباس پہنو دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جو آدمی نیا لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دعا یاد کرنی ہے، اگر نہیں یاد قاری صاحب آپ کو لکھ دیں گے۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد بھی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ، وہی الفاظ، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کی بھی زندگی کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھا؟ الحمدللہ، تعالیٰ شکر، اچھا لباس، الحمدللہ۔ تکبر کیا ہے؟ حق بات کا انکار، لوگوں کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، علم کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، تفصیلات آپ نے سن لی ہیں، اور لوگوں کو حقیر سمجھ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اور مجھے سمجھائے گا، یہ چیز ختم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزت دے گا۔ نبی مکرم نے فرمایا ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد۔ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا، وحی کے ذریعے۔ یہاں سے علماء نے ایک نقطہ یہ بیان بھی کیا ہے، جس طرح قرآن وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے، تفسیر کا وقت نہیں ہے، قرآن وحی، حدیث بھی وحی ہے۔ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا، ان تواضعوا، تواضع اختیار کرو، کیا؟ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، عاجزی کے ساتھ پیش آؤ۔ تیرے لہجے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا نہیں آنا چاہیے۔ جب تکبر آتا ہے، بندہ لوگوں کی بے تقویری کرتا ہے، لوگوں پر زیادتی کرتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ جہاں میری اپروچ ہے، اس کی تو اپروچ ہی نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں پائے گا، دبا لو اس کا حق۔ میں آتی ہے، پھر اللہ انسان کو اطاعت رسول سے، ہدایت سے، حق کو قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی عاجزی کیا تھی؟ چھوٹے بچوں کو سلام کر لیتے تھے، غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھا لیتے۔ تیرا ملازم تیرے برتن میں کھانا کھا رہے نا، اس بیچارے کی شامت آ جاتی ہے، میرے برتن میں تو نے کھانا کیوں کھایا؟ پوچھا کیوں نہیں ہے؟ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ یہ انداز چھوٹے گھر میں مرد ہے، خامد ہے، بیوی کو سلام نہیں کرتا، بچوں کو سلام نہیں کرتا۔ میں خامد، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مجھے اوپر رکھا ہے، اب میں سلام کروں کہ اللہ کے نبی سے تو بڑا ہے؟ وہ آ کے عائشہ کو سلام نہیں کرتے تھے، ام سلمہ کو سلام نہیں کرتے تھے، زینب کو سلام نہیں کرتے تھے، ہماری ماں خدیجہ کو سلام نہیں کرتے تھے، کرتے تھے۔ گھر کے کام اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے۔ پوچھا گیا سیدہ عائشہ سے، گھر کی روٹین کی حالات پوچھے گے، کہا میرے ساتھ اللہ کے نبی گھر کی خدمت کر لیتے تھے،
آج وہ گھر کے کام کاج کرنے میں مسلمان اپنی توہین اور بےعزتی اور سبکی سمجھتا ہے۔ نبی کا اسوہ کیا ہے؟ گھر کے کام وہ بھی ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ نپٹا لیتے تھے۔ یہ بھی دین ہے بھائیو، یہ بھی دین ہے، اس کی طرف بھی ذرا آ جائیں۔ کھانا کھانے میں آج بھی پیغمبر کی 3 انگلیوں سے کھانا کھا لیتے تھے، یہ بھی انگلی کچھ اور یہ 2، کتنی؟ 3۔ کبھی کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہوں، ٹائم ہوا، اس سنت پر عمل کر لیں۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد پیغمبر کی عاجزی دیکھیں۔ ہم کھانا کہیں مہمان چلے جائیں نا، بات لمبی ہو رہی، بس ختم کرتے ہیں۔ ہم بڑا لحاظ کرتے ہیں، انگلی کو چاٹنا تو توہین سمجھتے ہیں۔ پیغمبر کی عاجزی سے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے، برتن صاف کر لیتے۔ کیا پتا جو کھانا کھا رہی ہے اس میں برکت ہے، جو انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا اس میں برکت ہے، جو پلیٹ میں پڑا ہوا اس میں برکت، چاٹ لیتے۔ یہ عاجزی پیغمبر ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لأجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے نبی کے لیے کوئی الگ نشست نہیں ہوتی تھی، نیا آنے والا تو پہچانتا ہی نہیں تھا کہ محمد کریم کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہی میرے پیغمبر پہ ختم ہو جاتی۔ اس اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پر ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اس کی جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تکبر کو، غرور کو، میں کو یہ اپنی زندگی سے نکالے۔ جو جھک جاتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ قاری صاحب تونوں نہیں پتا میرے بھرا نے میرے تے کتنا ظلم کیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو معاف کر دیتا ہے اس کی جنت کا ضامن کون ہے؟ کون ہے؟ کام مشکل ہے، مجھے پتا ہے ضامن کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاف کرتے، نکال میں اپنا، جا اپنے بھائی کے پاس اس کو سلام کر لے، ختم۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس لیے اپنی زندگی سے میں نکالیں، تکبر نکالیں، غرور نکالیں۔ تو بڑا نہیں ہے، میرا خالق رب بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر کی بیماری سے محفوظ فرمائے، عاجزی انکساری کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اس سے اب اللہ تعالی ہمیں راحت اور سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں کر دے۔ اور ایک دعا ہے، یہ یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو برے اخلاق سے بچائیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ اللہ بری خواہشات سے، بری عادتوں سے، بری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھنا، ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ اور ایک سنت پہ میں نے آج عمل کروانا ہے، بس 1-2 منٹ، مجھے پتا ہے بات کافی لمبی ہو گئی ہے۔ ایک سنت پہ عمل کروانا ہے میں نے آج، کریں گے نا انشاءاللہ؟ یار آدھے بولتے ہیں کریں گے؟ ابھی بھی سارے نہیں بول رہے، کریں گے؟ سنت یہ ہے جس سے اللہ کے نبی کو محبت ہوتی تھی نا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ ابھی ہم سارے بھائی اٹھیں گے، ایک دوسرے کو ملیں گے، گلے لگائیں گے اور کہیں گے بھائی مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اٹھیں گے،
دعا کرا دی پہلے. دعا کرانے کے بعد جب بھائی اٹھیں گے نا اس سنت پہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کچھ درخواستیں آئی ہیں. حاجی اعظم صاحب 4 ماہ سے بستر میں ہیں، کومے کی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بزرگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح وحید بھائی وہ بھی بیمار ہیں. شہید بھائی وہ بھی بیمار ہیں. اس طرح اشعر بھائی ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. وحید بھائی کی والدہ کے لیے دعا کروا دیں. کاروبار حالات کی بہتری کے لیے دعا کروا دیں. جن بھائیوں نے صحت یابی کے لیے کہا ہے یا ان کے کوئی عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو مغفرت فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے. اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. حاجی اعظم صاحب بیمار ہیں، وحید صاحب بیمار ہیں. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو صحت شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ دنیا میں دوا خانے ہیں، شفا خانہ تو تیرے پاس ہے، تو چاہے تو آخری لمحے میں بھی واپس بلا لیتا ہے. اللہ جن بھائیوں نے درخواست کا کہا ہے اللہ ان کے لواحقین کو صحت والی، ایمان والی، برکت والی لمبی زندگی نصیب فرما دے. اللہ جن کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اللہ نور سے منور فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض ان کی دوری کے اسباب پیدا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی بے اولاد ہیں، ان کے پاس اولاد والا بیوہ نہیں ہے، اللہ ان کی اولاد غریبہ سے ان کی بچولی بھر دے. میرے اللہ ان کی بچولی بھر دے. اللہ اس نعمت سے جو محرومی ہے وہ بڑی محرومی ہے. اللہ جو بے اولاد ہیں، جن بھائیوں کی گھر، کوٹھیاں، بنگلے، گودے اولاد سے خالی ہیں، اللہ ان کی اولاد کو نعمت سے ملامت کرے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہتر فرما دے. اللہ ہمارے ملک کو مزید سلامتی عطا فرما دے، مزید عزت عطا فرما دے، مزید برکتوں کا نزول فرما دے. میرے اللہ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. کاروباری پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، اللہ تمام پریشانیاں دور فرما دے. میرے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اللہ اس مسجد کو بنانے والے اللہ ان کی آخرت بہتر کر دے. اس مسجد کے قاری صاحب، قاری اسلم صاحب، آپ کی مسجد کے خطیب میرے برادر مکرم پروفیسر سہیل رشید صاحب، اللہ ان کی بھی تبلیغی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اللہ اس گھر کو آباد و شاد رکھ. اللہ جو اس گھر کو آباد کر رہے ہیں ان کے گھروں کو آباد شاد رکھ. ان کی جان میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، صحت میں، ایمان میں، نیکی میں اپنی برکتوں کا نزول فرما دے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، ان کی آخرت بھی اچھی کر دے. اللہ ہمیں جانی مالی لحاظ سے کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنی جناب سے، اپنے فضل سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے. اللہ کبھی بھی میری خصوصی دعا ہے، میرے اللہ ہم سب کی دعا ہے، اللہ جانی اور مالی لحاظ سے کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ یہ محتاجی بڑی بری ہے، اپنے بھی جواب میں جاتے ہیں
اللہ اگر ہمارے مقدر میں دنیا سے جانا لکھا ہوا ہے اور یقیناً لکھا ہوا ہے تو اللہ صحیح حالت میں بلانا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ جب دنیا سے جائیں زبان پہ کلمہ جاری نصیب فرما دینا۔ اللہ ہماری قبروں کو نور سے منور فرما دینا۔ جن کے بھی عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دینا۔ ہمارے بھائی پروفیسر سید رشید صاحب، ان کے والد محترم عبدالرشید صاحب، ہم پڑھتے تھے، مجھے ملتے تھے، کہتے ہاں خطیب صاحب کیا حال ہے، بڑا پیار کرتے تھے، یقین کریں ان کی وہ یادیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کو بھی جنت کی بہار عطا فرما دے، کروڑ کروڑ اپنے جنت کا مہمان بنا دے، جہاں وہ تیرا بندہ لیٹا ہے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ جنتی بستر بچھا دے، جنتی ہوائیں بھیج دے۔ اللہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، اللہ ہم بڑے گنہگار خطا کار ہیں، ہم سب کو بے حساب بغیر حساب کے اپنے جنت کا مہمان بنا دے، جہنم سے بچانا۔ میرے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں جہنم سے بچانا۔ اللہ ہمیں حساب دنیا کے اپنے باس کو نہیں دے سکتے، تو خالق ہے، مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، اللہ جو میں دعائیں کر رہا ہوں ان کے حق میں بھی قبول فرما دے۔ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، قیامت ہمارے لیے آخر کے حالات میں ہمیں بہترین کامیابیوں سے نواز دے۔ اللہ پیغمبر کی سفارش کا حقدار بنا دے۔ اللہ جب کامیابی ناکامی کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہوں ہم سب کو دائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ عطا فرمانا، فضل کوثر کا پانی نصیب فرمانا، پیغمبر کی صفات کا حقدار بنانا۔ اللہ ہم بڑے کمزور، ہم مانتے ہیں گنہگار خطا کار ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے، اس مجلس کو ہماری معافی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے اعمال تھوڑے ہیں، ہم بڑے گنہگار شاہکار ہیں، ہماری نظریں تیری رحمت پہ ٹکی ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ آج مسجد حاجرہ میں جمع ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے جنت میں جمع کر دے، اکٹھا کر دے۔ اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ ہمیں دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے ایمان کے لحاظ سے، دنیا آخر کے اعتبار سے ہمیں اسے محفوظ فرما لے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر وہ عطا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو کافی لمبی ہوگی، میں